अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इकोनॉमी राउंड अप के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं शफकत महमूद जो कि मेरे को होस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। साथ साथ वहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकबाल जो कि FBR के स्पोक पर्सन हैं, डॉक्टर परवेज ताहिर भी मौजूद हैं जो कि साबिक चीफ इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, अगर हम बात करें टैक्स क्या है और क्यों दिया जाता है, इस पर तो डिबेट हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं और एक आम आदमी की समझ के लिए इतना काफ़ी है कि अवाम टैक्स इसलिए देते हैं ताकि उनको बदले में सहूलियात मुयसर हों जो कि नहीं मिलती। मगर आज हम बात करेंगे उन इदारों की जिन्हें रेवेन्यू बोर्ड कहा जाता है और जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, जैसे कि FBR हो गया, PRA हो गया, SBR हो गया। नाज़रीन, ये तमाम इदारे जिनका काम ये है कि वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, मगर हमें उस मिशन पर नजर नहीं आते जो मिशन और जो टास्क उनको दिया गया, हमें उनकी वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आती जो हमें गुज़िश्ता 30 सालों में यानी कि 3 दिहाइयों में जो टैक्स कलेक्ट का जो एक टारगेट मुख्तस किया गया था उसको अचीव नहीं कर पा रहे। तो मसला फिर आखिर है क्या और कहां पर है? क्या लीगल प्रिकॉशंस है इसमें बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं या फिर असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है या अथॉरिटीज जो है वहां पर हमें मसला नजर आता है। नाज़रीन, इस साल अगर हम बात करें FBR की टैक्स कलेक्शन की तो उनका टारगेट 3600 अरब रुपए है। तो क्या ये अहदाफ वो किस तरह हासिल कर सकेंगे, जबकि हम देख भी सकते हैं कि ना हमारे यहाँ टैक्स लॉ है, ना वो सख्त है, ना ही उस पर इंप्लीमेंट किया जाता है, ना ही कोई रिफॉर्म्स किए गए हैं। इस हवाले से हमें बहुत ज्यादा मायूसी नजर आती है और आज ही के प्रोग्राम में हम डिस्कस ये भी करेंगे कि हुकूमत टैक्स वसूली के सिस्टम को बनाना चाह रही है। कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें कहा जा रहा है कि 54 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर ये लागू करना चाह रही है। तो क्या ये एक अच्छा इकदाम है? शफकत साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बल्कि मैं एक बात करना चाहूंगी कि चंद साल पहले हमने बरतानिया में देखा था कि टैक्स के निजाम को बेहतर बनाने पर गौर किया गया और मौजूदा निजाम को मजीद बेहतर निजाम होना चाहिए, उस पर उन्होंने टैक्स वसूली के हवाले से उस पर उन्होंने कुछ इस्लाहात भी तजवीज़ की और फिर उसे नाफिज भी किया गया। मगर हमारे यहाँ अफसोस की बात यह है कि जितने भी इदारे हैं टैक्स वसूली के लिए उनकी परफॉर्मेंस हमें सिफर नजर आई है। शादिया, शुक्रिया जो आपने पॉइंट रेस किए हैं। उससे आपने बात शायद इस बात पर की है, एक तो इकॉनमी पर बात की है, दूसरा आपने रेवेन्यू की बात की है, तीसरी बात आपने ग्रोथ की है। और हम बात ये सबसे पहले बात ये करता चलूँ कि जो रेवेन्यू होता है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इकॉनमी, यानी इकॉनमी जितनी ग्रो करती है रेवेन्यू उतना बढ़ता जाता है। आजकल तवातर के साथ हमें 2-3 टर्म्स नज़र आती हैं। एक होती है सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी लगातार और हमवार माशी तरक्की। दूसरी बात आपने की है रिफॉर्म्स की, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, जैसे FBR में कहा जाता है कि रिफॉर्म्स करनी है, एनर्जी सेक्टर्स में करनी है। तीसरी बात है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को सर्विसेज पर टैक्स लेने का इख्तियार दिया गया, गुड्स के ऊपर फेडरेशन के पास था। समझ ये आ रही थी कि शायद इस तकसीम के साथ सूबों में और मरकज़ की मिलकर कोशिश से माशी और माशरती और समाजी जो नाहमवारियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। आते हैं हम सबसे पहले ग्रोथ की तरफ। हर दफ़ा बजट में पैसे मुख्तस किए जाते हैं तरक्याती बजट के लिए। पहली बात तो ये है कि वो जो पैसे हैं पूरे के पूरे खर्च भी नहीं होते। क्या वो पैसे पूरे जितने होने चाहिए उतने होते हैं? दूसरी बात यह है कि वो क्या जो खर्चा है वो डेवलपमेंट के लिए या कोई खांचा है? तीसरी बात यह है कि वो क्या सही उनका तसरफ होता है? ये सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? ये मेरे साथ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, इनसे मैं ये पूछता हूँ कि ये जो टर्म इस्तेमाल अब ताशा तौर पर जो इकोनॉमिक लिटरेचर में इस्तेमाल होती है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, मैं उनसे ज़रा पूछता हूँ। शुक्रिया। देखें, ग्रोथ जो है, पहली बात तो ये है कि वो काफ़ी हाई होनी चाहिए ताकि आपकी आबादी जिस तरह से बढ़ रही है और उसमें नौजवान लोग शामिल हो रहे हैं जॉब मार्केट में, उनको जॉब्स दिए जा सकें। तो इंक्लूसिव का तो मतलब ये है कि जो शख्स रोज़गार की तलाश में निकला हो उसको रोज़गार मिले, जो गरीब हैं उनकी देखभाल का कोई बंदोबस्त हो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम हो। तो ये सब कुछ इंक्लूसिव ग्रोथ में आता है और जिसका मेन पर्पस यही होता है कि पॉवर्टी जो है वो मुसलसल कम होती रहनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी के 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि ग्रोथ काफ़ी हो,
ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ کم از کم 7-8% ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ یہ ہوتی ہی رہنی چاہیے مسلسل. یہ آپ کو ریفارم کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں وہ اپنا اپنا کام صحیح کریں، وہ بزنس کی راہ میں رکاوٹیں خواہ نہ ڈالیں، کیونکہ گروتھ جو ہے وہ زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر سے آنی ہے، لیکن پبلک سیکٹر کا بہت اہم رول ہے کہ اس نے اس گروتھ کے لیے انفراسٹرکچر مہیا کرنا ہے، اس کے لیے ایک فریم ورک مہیا کرنا ہے، اس کو لا اینڈ آرڈر مہیا کرنا ہے. تو یوں یہ سب مل جل کے انکلوسیو سسٹینیبلٹی کا کانسیپٹ بنتا ہے. اور ساتھ میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سسٹینیبل کا لانگ ٹرم مطلب آج کل یہ ہے کہ اس کو جو کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، جو قدرتی وسائل میں کے استعمال سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ سب کچھ مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. اچھا، اب گروتھ کے لیے ایک میں یہاں سے پوچھتا چلا جاؤں کہ آپ نے کلائمیٹک چینج جی شفقت صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیں. میں یہ صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو سسٹینیبل گروتھ کے لیے جو کلائمیٹک چینجز ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایز اے چیف اکانومسٹ جب یہ انہوں نے بجٹ کا بھی ڈاکومنٹ پڑھا ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی ریسورسز ڈیووٹڈ کی ہیں، ڈیڈیکیٹ کی ہیں، مختص کی ہیں کلائمیٹک چینجز کے بارے میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہم اس کو بہت نگلیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ شاید ہمارے لوگ سوچتے بھی ہیں کہ یہ ابھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا مسئلہ آپ دیکھتے ہیں ہماری کلائمیٹ میں جو ویریشنز آ رہی ہیں جو پہلے کبھی ہم نہیں دیکھتے تھے، وہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہم اس سے افیکٹ ہوں گے، اس لیے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انوائرمنٹ کا سبجیکٹ بھی ڈیوالو ہو گیا ہے صوبوں کو، تو صوبے ابھی تک اپنی اپنی پالیسیاں اس سمجھ میں ٹھیک طرح سے نہیں بنا پائے. ڈاکٹر اقبال صاحب، کلائمیٹیکل چینجز کی جو بات کر رہے ہیں یہ تو پاکستان کے لیے تو چیلنج نہیں، یہ تو دنیا بھر کے لیے چیلنج ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ٹیکس کے لیے حکومتوں کو ہمیشہ سے ایک سسٹم رہا ہے، اور وہ سسٹم یہ رہا ہے کہ جو ادارے اور جو سیکٹرز ہیں جہاں سے آپ کو جو قدرے بہتر ہوتے ہیں، جہاں سے منافع ملتا ہے، ان پر شرح بڑھا کر ٹیکس کا نظام جو ہے اس کو جاری کیا جاتا ہے. مگر ہمارے یہاں کچھ الٹا سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمزور سیکٹرز ہیں ان پر بھی ان کو ریلیف نہیں دیا جاتا، ٹیکس ان پر بھی لگا دیا جاتا ہے. جی شازیہ، ایسے نہیں ہے، تھوڑی سی شاید مسکنسیپشن ہے. اس بجٹ پہ بھی اگر آپ غور کریں تو ہمارے میئر جو ہیں وہ سارے اسی طرف ڈائریکٹڈ ہیں کہ جن کی کیپیسٹی ٹو پے ہے، اور اس کے پیچھے فلاسفی یہ ہوتی ہے کہ جو سسٹم سے اسٹیٹ سے جو جتنا بینیفٹ لے رہا ہے شخص یا ادارہ وہ اسی حساب سے کنٹریبیوٹ کرے. تو جو لوگ ایفلوئنٹ کلاسز سے ہیں، جن کو زیادہ بینیفٹ مل رہا ہے، ان سے ہی زیادہ کنٹریبیوشن ٹیکس کی صورت میں لینی چاہیے. اور یہ ہماری 2-3 سال سے یہ کنسسٹنٹ پالیسی یہی ہے کہ ہم انہی سیکشنز آف سوسائٹی پہ زیادہ کریں ٹیکس کا نفاذ. تو اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی اسپیسیفک میئرز بھی ہیں اس فائنانس بل میں، جو کہ فائنانس اسمبلی پاس کر چکی ہے اور وہ جلدی ہی قانون بن جائے گا. تو اس میں ہماری کوشش تو یہی ہے، ہمارا فوکس بھی یہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے ضرورت کی بات ہو رہی ہے، آپ نے ڈسکس کی، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ انوائرمنٹ کو، جب آپ اکنامک گروتھ کر رہے ہیں تو انوائرمنٹ کو اور جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کی ڈی گریڈیشن نہ ہو. انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے 2 انتہائی ریپڈلی ڈیولپنگ جو اکانومیز ہیں ان کے ساتھ ہے، چائنا اور انڈیا کے ساتھ، جن میں انڈسٹریل گروتھ بہت زیادہ ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں. تو فروٹس تو اگر اس کے گروتھ کے کچھ ان کو مل رہے ہیں، لیکن اس کے جو مضر اثرات ہیں، کیونکہ کلائمیٹ کو تو آپ باؤنڈریز میں قید نہیں کر سکتے، تو یہ ہمارے پڑوسی ملکوں کی جو وہاں سے جو ایمیشنز ہو رہی ہیں گیسز کی صورت میں، ان کا امپیکٹ نیچرلی ہم پہ بھی پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے چیف اکانومسٹ صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ سب سے گروتھ کے لیے جو ایک ٹول ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو اپنی فسکل پالیسیز ہیں، FPR کی جو پالیسیز ہیں، اس میں سمپلیفائی کریں سسٹم کو، تاکہ آدمی جو ہے وہ بجائے کہ وہ ٹیکس کے چکر میں پڑتا رہے، ایزی ہو اس کے لیے ٹیکس پے کرنا، وہ اپنا کام کرتا رہے، FPR اپنا کام کرتا رہے. اس میں کچھ اپنے کوئی میئر لیے ہیں تو وہ ذرا شیئر کریں آپ. شفقت صاحب، یہ جو آپ نے کہا یہ تو ایک سبسیڈیری امپیکٹ ہے. ہم نے ڈائریکٹلی اکنامک گروتھ کے لیے کوئی سٹیپس لیے ہیں، کچھ جو ٹیکس کریڈٹ کی صورت میں
امپلائمنٹ جنریشن اور انڈسٹریلائزیشن کے لیے جو کچھ فیسلٹیز کنسیشن موجود تھیں ان کو ایکسٹینڈ بھی کیا ہے، ان کا پیریڈ بھی ایکسٹینڈ کیا ہے، ان کا سکوپ بھی بڑھایا ہے، ٹیکس کریڈٹ کئی جگہ پہ ان کی شرح میں بھی اضافہ کیا ہے. تو یہ اگر اس بجٹ کو آپ غور سے دیکھیں، خاص طور پہ ہمارے جو ایف بی آر کے پروپوزلز ہیں، ایف بی آر کے ٹیکسز سے متعلقہ پروپوزلز ہیں، ان میں آپ کو بہت زیادہ یہ نظر آئے گا کہ گروتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے کہ جیسے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے جو پیکج دیا گیا ہے، پیسٹیسائڈ کو سیلز ٹیکس سے ایگزمپٹ کیا گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ ایگریکلچر سیکٹر ہمارا سب سے بڑا امپلائر ہے ہماری اکانومی میں. سب سے زیادہ لوگ جو امپلائڈ ہیں وہ ایگریکلچر ٹیلیفون لائن پر سیکٹر موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں. شاہد صاحب، ہم ایف بی آر یا ایس بی آر یا پی آر اے، یہ تمام ادارے جو کہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، بارہا بات کر چکے ہیں، ان کے انٹروڈکشن کو بھی سامنے لا چکے ہیں، ویژن اور مشن پر بھی بات کر چکے ہیں، مگر کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ تقریباً 3 دہائی ہو چکی ہیں، ان کی وہ پرفارمنس ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، جی ڈاکٹر صاحب، میں اچھا دہائی سے زیادہ ہو گئی ہیں. ڈاکٹر 1966 میں یہ حکومت کہتی تھی کہ جو ٹیکس کی چوری کی لعنت ہے وہ ختم کرنی ہے. اس کے 50 سال بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس کی چوری کی لعنت جو ہے وہ ختم کرنی ہے. بنیادی چیز یہ ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کر رہے. ہر مہینے ہر سال کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، کچھ پلس پوائنٹس ہوتے ہیں، کچھ مائنس پوائنٹ ہوتے ہیں، مگر جو بیسک اسٹرکچر ٹیکسیشن کی ہے وہ ہم ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حالانکہ تمام بڑی پارٹیوں کے منشور میں وہ شامل ہے، لیکن عملی طور پر ہم نے اس سال پاکستان کے انکم ٹیکس کے نظام کو سکسیسفلی ڈیمولش کر دیا، اس کو تباہ کر دیا، اس کو ختم کر دیا. جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس کا دائرہ ہم وسیع کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ریٹرن فائل نہیں کرتے حالانکہ آپ کی آمدنی اس کے مطابق ہے، تو وہ ریٹ فائل کرنے کے بجائے آپ نے کہا کہ جناب اس کی تھوڑی سی قیمت دے دیں. یعنی آج آزادی کے 68 سال کے بعد جبکہ ہمارا ٹیکس جی ڈی پی ریشو 95-96 سے بہت زیادہ نیچے چلا گیا ہے، حالانکہ اس دوران ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا گیا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس چوری کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، اگر آپ انکم ٹیکس ریٹرن نہیں داخل کرنا چاہتے نہ کریں، آپ ہمیں تھوڑی سی قیمت دے دیں. وہ تھوڑی سی قیمت اس سے بہت کم ہوگی، جو کہ اگر اس سے ایمانداری سے ٹیکس لیا جاتا تو اس کو دینی پڑتی. تو اگر یہ نظام ہے تو پھر تو میں اس کو نظام کا جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، آپ نے کہا جی کہ یہ جو انکم ٹیکس کا جو سسٹم ہے اس کو ڈیمالش کیا گیا. ہمارے پاس اسپوکس پرسن اور ممبر بیٹھے ہیں جو ریفارمز کے ممبر ہیں، ڈاکٹر اقبال صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو ساری چیزیں جتنے بھی فالٹ لائن ہیں ان کو دور کر کے اس کو بالکل پرو گروتھ کر دیا ہے. آپ کہتے ہیں ڈیمالش کر دیا گیا، تو کہاں فیکٹس کہاں پر ہیں؟ دیکھیے، میں پہلے آپ کو ایک چیز ایکسپلین کر دوں. جی پلیز. دیکھیے، مسلم لیگ نون کا منشور اٹھا لیجئے، آپ تحریک انصاف کا اٹھا لیجئے، کسی کا بھی اٹھا لیں، اس کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو. انتخابی منشور جو ان کا مینڈیٹ ہے وہ یہ تھا کہ ہم ہر قسم کی آمدنی پر بغیر کسی ایگزمپشن کے ٹیکس لگائیں گے، ہم معیشت کو دستاویزی بنائیں گے، ہم کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں گے. یہ تینوں چیزیں ہم نے نہیں کی بلکہ اس کا الٹا کیا. 111 سیکشن 4 انکم ٹیکس آرڈیننس کہ آپ رشوت لیں، بھتہ لیں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، اس کو باہر پیسہ بھیج دیں ہنڈی کے ذریعے اور بعد میں اس کو ریمیٹنس منگا لیں، کوئی کوشچن نہیں پوچھا جائے گا. وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں ریونیوز کے، میں نے ان کو جب ایک پروگرام میں یہ کہا کہ جناب یہ تو بالکل آپ ڈاکے کو ریگولرائز کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسکیم مس یوز ہو رہی ہے اور لوٹی ہوئی دولت کو ریگولرائز کیا جا رہا ہے، ہم اس پہ کچھ قبضہ لگائیں گے. بجٹ آیا تو اس میں کوئی ذکر نہیں تھا. ایف بی آر کے ایک چیئرمین نے کچھ عرصے پہلے سینٹ کمیٹی میں یہ کہا تھا کہ اگر 111 سب سیکشن 4 کو ختم کر دیا جائے تو پاکستان میں ٹیکسوں کی آمدنی 3000 ارب روپیہ سال بڑھ جائے گی. ہم اس کو ختم تو کیا کریں، ہم اس پر کوئی تھوڑی بہت ریسٹرکشن لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تیسرے یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کے منشور میں ہے کہ اگر ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا اور معیشت کو دستاویزی نہیں بنایا جا سکتا تو پاکستان کی بیمار معیشت ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی. جتنے بھی قانون لے کر آ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہاں لیں گے ناظرین ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ مسئلہ آخر ہے کیا ٹیکس آفیشل کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، یا پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں، ادارے نئے تو بن جاتے ہیں لیکن رزلٹ ہمیں نظر نہیں آتا. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने बड़ी अहम एक पॉइंट की तरफ हमें तवज्जो दिलाई है। टैक्स चोरी जब तक रहेगी तब तक हम इस निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तकरीबन 99% एक अंदाजे के मुताबिक, अगर मैं गलत हूं तो मेरी तस्दीक कर दीजिएगा शफकत साहब, 99% लोग जो हैं वो टैक्स नहीं देते हैं, 1% टैक्स देते हैं। लेकिन लोगों का परसेप्शन यही है कि टैक्स हम क्यों दें। एक आम आदमी जब टैक्स देता है लेकिन वो अस्पताल के फर्श पर ही पड़ा रहता है, उसको बेड तक मुयसर नहीं होता, तो वो टैक्स देना ही नहीं चाहता। आप इससे मुत्तफिक करते हैं? अच्छा, जो ये जो बात आपने की है 99% टैक्स देते हैं और 1% टैक्स नहीं देता, इसकी मैं थोड़ी सी क्वालिफाई कर दूं कि आप कहना शायद ये चाह रही हैं कि जो 1% टैक्स देते हैं वो सारी की सारा उसका क्रेडिट ले लेते हैं और बाकी जितना अमाउंट होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कास्ट यानी जो चीज़ बनती है उस कास्ट में शामिल होकर वो गरीब आदमी के पास चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि 1% इज़ नॉट पेइंग द टैक्स, 99% इज़ पेइंग द टैक्स। ये शायद हमारा एक जो बाहर हमारा कंसेप्ट है, परसेप्शन है कि यहाँ लोग टैक्स देते नहीं, वो शायद दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब डॉक्टर सिद्दीकी साहब ने जो बातें की हैं और जो डॉक्टर इकबाल साहब ने बातें की हैं, इनमें एक वाज़ह हमें नज़र आता है कि एक डिफरेंट पोजीशन ली हुई है। हम इसको ज़रा फिक्स करने के लिए, ज़रा फैक्ट्स को सामने करने के लिए हम अपने चीफ इकोनॉमिस्ट साहब जो हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमें फैक्ट्स है कहाँ पर। देखें जी, ये बात तो सही है कि हमारा जो टैक्सों का निज़ाम है उसको बहुत इस्लाह की ज़रूरत है और ये कि इस्लाह की कोई ख़ास कोशिश नहीं की जा रही। किया ये जा रहा है कि जैसे तैसे कुछ टैक्स इकट्ठा हो जाए, कोई टारगेट जो हमारा है, कोई रिफ़ंड रोक के, कोई एडवांस टैक्स लेके किसी तरह वो पूरा कर लिया जाए। IMF का वो मुआहदे के मुताबिक चीज़ें करनी है, भाग दौड़ करके वो कर लिया जाए। ये जो है ये फायर फाइटिंग है, ये कोई निज़ाम नहीं है। और निज़ाम के बारे में पहली बात ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई भी शख्स खुशी से टैक्स नहीं देता। टैक्स आपने वसूल करना है, उसके लिए आपको मशीनरी चाहिए और वो मशीनरी जो है उसको इंसाफ तो करना चाहिए, लेकिन उसको सख्त गिर भी होना चाहिए कि जब ये कैप आ जाए कि ये टैक्स बनता है तो वो लेना है। लेकिन हमारा ये मसला है कि हमारे टैक्स निज़ाम में बहुत सारी एग्जाम्पशंस मौजूद हैं। एक पूरा सेक्टर ज़राअत का इनकम टैक्स में आता ही नहीं है और जो वेल्थी लोग हैं वेल्थ टैक्स भी हम ख़त्म कर चुके हैं और जो आप कहते हैं कि गरीबों का टैक्स देना जो है वो उनके लिए तो वबाल जान है, जिनसे लेना चाहिए उनसे लिया नहीं जाता। आप कह ये रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं जो आमदनी पर लगते हैं वो उनका प्रोपोर्शन बहुत कम है बमुकाबला उन टैक्सेस के जो कि चीज़ों के ऊपर लगते हैं और वो सबको देने पड़ते हैं, गरीबों को भी देने पड़ते हैं। तो टैक्स को देखें, पाकिस्तान के 100% लोग टैक्स देते हैं, कोई ना कोई चीज़ को वो ख़रीदते ही होंगे, इसलिए टैक्स को वो देते हैं। जो पाकिस्तान के बारे में एक बात सारी दुनिया में अब हमारी बदनामी का बायस बन रही है, वो ये है कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स ना कोई देना चाहता है, ना उसके वसूल करने का कोई जज्बा है। अब उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा, शाहिद साहब ने, कि जी 95 से टैक्स GDP रेशो गिरता ही चला जा रहा है। अब पिछले साल ये 10.5% था, जो कि बहुत कम है इतने बड़े मुल्कों के लिए। FBR के टैक्सेस की बात कर रहा हूँ। अब अगले साल भी इतना बड़ा जंप लगाने के बावजूद ये कह रहे हैं कि वो 10.8 हो जाएगा। पार्टियों के मैनिफेस्टो कहते हैं कि ये 15% होना चाहिए। वो कैसे होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जो शोबे टैक्स में नहीं हैं उन्हें लाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो एग्जाम्पशंस हैं खामखा की ख़त्म करनी पड़ेंगी। तीसरी ये कि ये जो एक SROs का निज़ाम है इसका भी कुछ इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो रिफॉर्म की पॉलिसी है उसको अंडरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब सूबों का भी सुन लें, क्योंकि मैं उस पर आता हूँ। हाँ। एक पॉइंट हम ज़रा डॉक्टर इकबाल साहब को भी इन्वॉल्व करते हैं इस डिस्कशन में। डॉक्टर साहब, एक बात जो अभी हमें नज़र आई है, कहा गया कि आपने कहा कि हम जो कैपेसिटी है उसको टैक्स करने की तरफ जा रहे हैं,
جہاں پر ہمارے دوسرے مہمانوں نے کہا کہ نہیں یہ ود ہولڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, اس پر آپ کی بھی رسپانس چاہوں گا. ایک دوسری بات, میں نے جو آپ کا کسٹم ٹیرف بھی پڑھا اور جو میں نے انکم ٹیکس ٹیرف بھی پڑھا, اس میں ایک چیز آتی ہے جی, کمرشل اگر امپورٹر لائے گا تو وہ جو را مٹیریل ہے اس پر ایک ڈفرینٹ ٹیکس ہوگا, اور اگر مینوفیکچرر لائے گا تو اس پر ایک ڈفرینٹ ٹیکس ہوگا. یہاں سے ہم چانس دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ ٹیکس اویڈ کریں. اگر را مٹیریل انڈسٹریل ہے, وہ چاہے کمرشل منگوائے یا مینوفیکچرر منگوائے, ان کے لیے ہم نے کیوں ایک ڈفرینٹ اسٹریم رکھی ہوئی ہے؟ اگر کہتے ہیں جی یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری والے منگواتے ہیں تو وہ منسٹری آف ٹیکسٹائل کے پاس رجسٹرڈ ہے, تو اس کے لیے یہ رعایت ہوگی جو زیرو ریٹنگ ہے. بھئی جو ٹیکسٹائل مشینری والا ہے, جو ٹیکسٹائل میں کام کر رہا ہے, وہ چاہے منسٹری آف ٹیکسٹائل میں ہے یا نہیں ہے, اس کو وہ سہولت ہونی چاہیے, ٹیرف کے ذریعے ہونی چاہیے. اس پر آپ کا رسپانس. شفقت صاحب, باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں, ڈاکٹر صدیقی صاحب نے بھی فرمائی, ڈاکٹر پرویز صاحب نے بھی, آپ نے بھی. اب مجھے کائنڈلی تھوڑا سا ٹائم دیجیے تاکہ میں کچھ مسکنسیپشنز کلیئر کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں پرو گروتھ کی بات کر رہا تھا وہ اور پہلو سے بات کر رہا تھا, ڈاکٹر صدیقی صاحب نے ایک اور پہلو سے بات کی ہے. پہلے ہم اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں. انہوں نے دو باتیں کی, ایک تو ہر انکم پہ ٹیکس ہونا چاہیے اور ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. دیکھیں, اس کے لیے ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ جو سیکٹرز ٹیکسیشن سے باہر تھے ان میں سے ایک بہت بڑا سیکٹر تھا کیپٹل گینز حاصل کرنے والے, جو کہ ایموویبل پراپرٹی سے بھی آتا تھا اور سٹاک مارکیٹ سے بھی آتا تھا. اگر آپ غور کریں تو پچھلے 3 سال میں ان دونوں سیکٹرز کو ٹیکس کرنے کا ایک بہت میجر انیشیٹو لیا گیا ہے. سٹاک ایکسچینج کے بھی ٹرانزیکشن پہ ٹیکس لگا گیا ہے, اور اس سال بھی ہم نے اس کے کچھ ریٹس بھی ریشنلائز کیے ہیں, اور جو ہولڈنگ پیریڈ ہے سیکیورٹی کا اس کو بھی انہینس کیا ہے. 2012 میں ہم نے کیپٹل گین آف ایموویبل پراپرٹی پر بھی ٹیکس لگا دیا تھا, اس پہ ود ہولڈ بھی ہوتا ہے, بعد میں بھی اس کا اسکوپ بڑھایا گیا. اب پرچیزر سے بھی, زمین کے پرچیزر سے بھی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور سیلر سے بھی, اور فائنلی وہ کیپٹل گین دیتے ہیں. یہ پہلے 2 سال کی ٹرانزیکشن پہ اپلیکیبل تھا, اس سال اسے 5 سال کی ٹرانزیکشن پہ اپلیکیبل کر دیا گیا ہے. تو چند سال پہلے جو ایک بہت بڑا کرٹیسزم تھا اس کو ایڈریس کر دیا گیا ہے, لیکن اسے کوئی ایکنالج نہیں کرتا. اگلا مسئلہ ہے جو بڑا سورس آف ایک انکم ہے آپ کے خیال کے مطابق, وہ ہے ایگریکلچرل انکم. وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان کا وہ اجازت نہیں دیتا فیڈریشن کو اس پہ ٹیکس لگانے کا, اور اس کا نہ ایف بی آر کے پاس کوئی حل ہے نہ منسٹری آف فائنانس کے پاس ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا اس پر ایڈریس کر دیں جو ود ہولڈنگ پر زیادہ. جی, میں یہی عرض کرنے لگا تھا. دوسری بات ہوئی تھی ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی. ٹرانزیکشنز اگر ڈاکومنٹ ہوں گی تو ان پہ کریکٹ ٹیکس وصول ہو جائے گا. اب یہ ڈاکومنٹ, اگر یہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, لیکن یہ ڈاکومنٹیشن کرنی کس نے ہے؟ اس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ بجائے ہم انتظار کریں کہ اسٹیٹ بینک یا کوئی اور ادارہ آ کے اکانومی کو ڈاکومنٹ کرے گا اور پھر ہم کریکٹ ٹیکس وصول کریں گے, ہم نے کچھ ٹرانزیکشنز کو خود ڈاکومنٹ کرنے کے لیے اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکسز عائد کر دیے. کہاں کہاں نئے پچھلے 3 سال میں اگر آپ دیکھیں تو ود ہولڈنگ ٹیکسز کہاں لگے ہیں, وہ کس نیچر کے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ان میں سے کوئی بھی ود ہولڈنگ ٹیکس فائنل ٹیکس نہیں ہے. پہلے یہ جو ٹیکس تھے ود ہولڈنگ ٹیکسز, وہ یہ کہتے تھے کہ اس ٹرانزیکشن پہ ٹیکس دے دیں اور اس کے بعد آپ گھر بیٹھیں, آپ کو ریٹرن دینے کی کوئی ضرورت نہیں, انکم بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ سارے جو ود ہولڈنگ ٹیکسز لگے ہیں یہ ایڈجسٹیبل ہیں کہ شخص وہ جس شخص کا ٹیکس کٹائے وہ سال کے بعد اپنا ریٹرن دے گا, اپنی انکم کو کیلکولیٹ کرے گا, اور جو ٹیکس اس نے دیا ہے ود ہولڈنگ ٹیکسز کی صورت میں اس کو اپنی ٹیکس لائبلٹی کے اگینسٹ سے ایڈجسٹ کر لے گا. اور دوسرا اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ اس سے وہ ٹرانزیکشنز ڈاکومنٹ ہو رہی ہیں جس سے کسی شخص کی انکم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو مہنگے اسکولوں میں پڑھا رہا ہے, اس پہ ایک ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. اس ڈیٹا کو ہم استعمال کریں گے یہ طے کرنے میں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ ان کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ ان کی انکم بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے. تو یہ جو ود ہولڈنگ ہے اس کو کرٹیسائز کرنا بڑا آسان کام ہے کہ جی یہ کہہ دیں کہ یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے, لیکن اس کے پیچھے اگر جب تک ہم پوری فلسفی نہیں دیکھیں گے اس معیار کو ہم ایویلویٹ نہیں کر سکتے. بات کی ہے, سب کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایف بی آر کو جو اہداف دیا جاتا ہے وہ اہداف کیوں کلیکٹ نہیں کیے جاتے.
हम अगर बात करें गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तो जो टैक्सेशन लगाई जाती है वो रेवेन्यू बोर्ड का ही काम है कि उस टारगेट को अचीव करना, लेकिन फिर मसला क्या है कि हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और अगर जो मुकर्ररा अहदाफ इस साल का FBR ने कलेक्ट करना है, जिसे बताया ये जा रहा है कि वो तकरीबन 3600 अरब है, अगर वो उस अहदाफ को टारगेट नहीं किया गया तो फिर मसला क्या होगा, मतलब रेवेन्यूज मिस होंगी तो फिर क्या होगा, क्या हुकूमत जो है वो बोरोइंग पे जाएगी, लोन लेगी? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और हमारी हुकूमत सूबाई हो या विफाकी हुकूमत हो, जो टैक्सेशन वो लगाती है, रेवेन्यू बोर्ड का काम है कि उस तमाम टैक्स को वो कलेक्ट करती है। लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ अथॉरिटी सही नहीं है, जिसकी वजह से मुकर्ररा अहदाफ जो है वो हासिल नहीं किए जाते। शफकत साहब, मेरा सवाल यहाँ पर यही होगा कि इस बार जो टारगेट दिया गया है FBR की जानिब से 3600 अरब, तो आप क्या समझते हैं कि ये सही टारगेट दिया गया और इसको हासिल करने के लिए जो इकदाम करने चाहिए वो किए गए हैं? अच्छा, बात यह है कि अगर आप मुझसे ये पूछें कि जिस तरीके से मौजूदा FBR का सिस्टम काम कर रहा है, तो उसमें ये 18% ग्रोथ के साथ ये बहुत अच्छा टारगेट है। लेकिन बात यह है कि क्या FBR की ये पोटेंशियल इतनी है कि जितनी ये बताई जाती है 3.6, लेकिन अगर आप जो टैक्स गैप का एनालिसिस करें तो 78% कहा जाता है कि वो हमारा टैक्स जो होता है वो चोरी हो जाता है, वो टैक्स नेट में आता ही नहीं है। ये एक तो है ना कि इनफॉर्मल इकानमी है, उसको तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ जो वो सेक्टर जो FBR के अंडर काम कर रहे हैं या PRA के अंडर काम कर रहे हैं या SRB के अंदर काम कर रहे हैं, वो उसके अंदर भी इतना टैक्स गैप है। अब बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद हमने ऐसा किया कि सूबों को सर्विसेज दे दी और मरकज़ के पास ये रहे टैक्सेस गुड्स के ऊपर। इसके ऊपर जब ये काम हो रहा था तो एक कैनेडियन एक एक्सपर्ट था, तो उसने कहा जी आप इससे पहले अपना स्पीड वर्क कर लें, इससे डिवॉल्व करने से पहले, यानी आपके पास IT सिस्टम पूरा होना चाहिए। लेकिन सूबों ने भी जल्दी कर दी, उन्होंने अपनी तख्ती लगाई, वहाँ पर दफातर कायम कर दिए। अब हुआ ये कि जो सर्विसेज पर वो टैक्स देते हैं वो टैक्स बड़ा इन्फ्लेटेड टैक्स है, और जो FBR के पास उनका लेजर आता है वो कम है। तो FBR ने किया ये कि इस दफ़ा उन्होंने सर्विसेज के ऊपर टैक्स डिसअलाउ कर दिया, यानी सूबों पर जो आदमी टैक्स देकर टैक्स बिजनेसमैन आएगा उस पर FBR टैक्स नहीं देगा। इस पर एक जो एतराज़ किया जाता है कि क्या ये FBR का प्रीव्यू था या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रीव्यू था कि इसमें चेंज करे जिसमें सूबे भी इन्वॉल्व हैं। और कहा यह जाता है कि ये शायद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वाज द प्रॉपर फोरम, कि उसमें इसको जाना चाहिए था। दूसरा, इस बात पर कहा गया कि जो FBR PRA या SRB के जो बंदे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है FBR के साथ, वो विद होल्डिंग एजेंट बनाया जाए। उन्होंने ये कहा जी ये हमारा डाटा जो प्राली जो सब्सिडरी है कंपनी है FBR की वो करती है, आप हमें क्यों विद होल्डिंग एजेंट बनाते हैं? आपके पास डेटा मौजूद है, उनसे आप खुद कर लें। इस बात के ऊपर कि ये सूबों और जो मरकज़ में तावन है या तनाव है, इसके ऊपर पहले डॉक्टर परवेज साहब का व्यू पॉइंट लेते हैं, फिर डॉक्टर इकबाल के पास चलेंगे। जी, ये बात टैक्स ऑन सर्विसेज की डिवोल्यूशन के बाद टैक्स के निज़ाम में काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है, और वो कन्फ्यूजन की एक बुनियादी वजह है कि सेल्स टैक्स जो है वो हम वैल्यू एडेड मोड में लगा रहे थे। अब वैल्यू एडेड टैक्स के लिए एक ज्यूरिसडिक्शन होना ज़रूरी है। यहाँ ज्यूरिसडिक्शंस मुख्तलिफ हो गई हैं, जिससे इनपुट एडजस्टमेंट के मसाइल बेशुमार पैदा हो गए हैं और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के मसाइल हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो सूबों की रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं एक्चुअली वो FBR से ज़्यादा एफिशिएंट हैं। जो भी काम उन्हें दिया गया है, अब सिंध से शुरू हों, उन्होंने ना सिर्फ ये कि GST का रेट पिछले सालों में हर साल 1% कम किया, बल्कि उनकी जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पे रेवेन्यू है वो पंजाब से भी ज़्यादा है। पंजाब बड़ा सूबा है। इसी तरह पंजाब में भी ये सबसे बड़ा टैक्स बन गया। उन्होंने जो अगले साल का टारगेट रखा है कोई 180 बिलियन, उसमें से
کوئی 82 بلین سیلز ٹیکس سروسز سے ہی آنا ہے. تو صوبوں نے کو اپنا ایک نظام بنایا سروسز کے لیے. یہ تو ایف بی آر کا کام تھا کہ ان کو فالتو مسائل میں نہ ڈالے. ایک تو یہ کہ انہیں یہ وگ ہولڈنگ ایجنٹ بنانا، پہلے ہی وگ ہولڈنگ ٹیکسز کے زیادہ مسائل ہیں، اور میں یہ بات بالکل سیریسلی ریجیکٹ کرتا ہوں کہ وگ ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ اس کی انڈائریکٹ امپلیکیشنز نہیں ہوتی، وہ انڈائریکٹ امپلیکیشنز ہی ہوتی ہیں. آپ اگر امپورٹ کے اوپر وگ ہولڈنگ ٹیکس لگاتے ہیں انکم والا، وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے پرائس میں. اور ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ایڈوانس ٹیکس کے لیے انہیں فورس کرنا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. کرنا یہ پڑے گا. مسئلے کا حل جو ہے وہ آئینی ہی ہے. وہ یہ کہ ملک میں یہ ملٹیپلسٹی آف ٹیکس اتھارٹیز نہیں ہونی چاہیے. ایک ٹیکس ایجنسی ہونی چاہیے، لیکن وہ ٹیکس ایجنسی وفاقی حکومت کے ماتحت نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک آزاد ادارہ ہو جو سی سی آئی کے تحت ہو، اس کے صوبے بھی ممبر ہوں، اور وہ صوبائی ٹیکس بھی جمع کرے، وفاقی ٹیکس بھی جمع کرے، لوکل ٹیکس بھی جمع کرے، جیسے ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ اچھا آ گیا کہ شفقت صاحب یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے بریک بھی لینی ہے، اور جس بات کو کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ ملٹیپل ٹیکس ایجنسی نہیں ہونی چاہیے، تو میرے ذہن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ فیڈرل جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ تھا، جو ایف ای ڈی اور سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس تھا، سیلز ٹیکس تھا، یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اندر تھا پہلے، لیکن پھر اسے کسٹم پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. شفقت صاحب، میں بریک سے پہلے بات کر رہی تھی کہ ابھی جو ہے ایف بی آر کے اندر جو ہے انکم ٹیکس اور کسٹم ہے، اور اگر ہم بات کریں تو جو سیلز ٹیکس ہے وہ کسٹم کے اندر ہے. مطلب سمجھ میں نہیں آتا. مشرف کے دور کی بھی اگر بات کریں تو آئی آر ایس بنایا گیا جس میں ایف ای ڈی اور سیلز ٹیکس اس کے انڈر آ گیا تھا. سوال یہاں یہ کہ ایڈمنسٹریشن کوئی بھی ہو، جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مشرف کے دور میں یہ بنایا گیا، یہ تو چونکہ بن چکا ہے، ناؤ اٹ از اے ہسٹری اینڈ اٹ ہیز کم ٹو اسٹے. اب ہم اس پر بات نہیں کرتے. ہم ڈاکٹر اقبال سے صاحب سے پوچھیں گے اسی کے بارے میں کہ جو نیشنل ٹیکس ایجنٹ بات کی گئی ہے اس، اور وہ بھی سی سی کی، یعنی ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، وہ اگر صوبے اور مرکز میں کوئی ایشو پیدا ہو جائے تو اس کا جو فورم ہے، جو کانسٹیٹیوشنل فورم ہے، وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے. ایک بات کی تصدیق کرتا ہے چلوں کہ جہاں سندھ ایس آر بی نے سیل ٹیکس کا ریٹ کم کیا ہے، وہاں جو سیس ہے آن دی امپورٹ وہ 80% انہوں نے انکریز کر دیا. یعنی کوئی خاص جو جہاں سے ان کو ریونیو آنا ہے وہ تو ایزی ہے، وہاں پر جو بھی امپورٹ ہوگا وہاں سے وہ کلیکٹ کر لیں گے، وہ تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آلریڈی یہ سبجوڈسٹ ہے میم ایشو بیفور دی سندھ ہائی کورٹ. یہی ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ یہ جو بات کی گئی ہے کہ یہ جو ہم نے سروسز کے بارے میں ایڈجسٹمنٹ ڈس الاؤ کی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم گڈس پر بھی آپ کو ڈس الاؤ کر دیں گے. تو یہ ایشو بیسیکلی اس کا جو سفرر ہے وہ تو ہے بزنس مین. آپ اس پر، اور یہ جو ایک نئی پرپوزل ہمارے سامنے آئی ہے کہ سی سی آئی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی شفقت صاحب. میرا تو خیال تھا کہ آئندہ اس پروگرام کے لیے میں صرف اپنی تصویر بھجوا دیا کروں، کیونکہ سوالات بہت سارے کیے جا رہے ہیں اور مجھے جواب دینے کا انفارچونیٹلی موقع نہیں دیا جاتا. تو آپ نے کئی ایشوز اٹھائے. سب سے پہلے تو میں شازیہ کا کنسرن جو بار بار ظاہر کر رہی ہیں کہ اہداف پورے نہیں ہوتے، ان کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں، ری ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال کے 11 مہینے کے جو ٹارگٹ تھا مئی تک کا، وہ ایف بی آر اچیو کر چکا ہوا ہے، اور اس پرفارمنس کی بیسس پہ اگلے سال کا ٹارگٹ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ایف بی آر اچیو کرے گا. اب آپ نے 2-3 باتیں کی صوبوں کے ریفرنس سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انپوٹ ٹیکس کانسٹیٹیوشن میں یہ کہا گیا تھا، اور 18ویں امینڈمنٹ سے پہلے ہی یہ تھا کہ سروسز پہ سیلز ٹیکس فیڈریشن نہیں لگا سکتی اور نہیں کلیکٹ کر سکتی. اب 18ویں امینڈمنٹ کے بعد کیا کیا صوبوں نے کہ اپنی ریونیو اتھارٹیز بنا دی. پہلے بھی انہوں جو سروسز پہ سیلز ٹیکس صوبوں نے لگایا ہوا تھا، پہلے وہ ایف بی آر کلیکٹ کرتا تھا، اب وہ صوبے خود اپنی ریونیو ایجنسیز کے ذریعے کلیکٹ کر رہے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ
کانسٹیٹیوشن میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ سروسز پہ وہ ٹیکس لگائیں گے، سیل ٹیکس وصول کریں گے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بھی ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے موڈ میں ہی ہونا چاہیے۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے موڈ میں اگر ہم نے چلنا ہے اور ایک ٹیکس سروسز پہ ایک اتھارٹی نے کلیکٹ کرنا ہے اور گڈز پہ دوسرے نے کرنا ہے، تو ان کی کراس انپٹ ایڈجسٹمنٹس تو ہوئیں گی۔ کوئی بھی گڈز ایسے نہیں بنتے کہ جن کے بنانے میں سروسز کا بھی استعمال نہ ہوتا اور وائس ورسا۔ تو اس لیے یہ ساری ایجنسیز میں جب تک کوآرڈینیشن نہیں ہوگی یہ سسٹم ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نہیں چل سکتا، اس کو ہارمونائز کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ کہ ایولیوشن کا پروسیس چل رہا ہے، انہوں نے ٹیکس لگایا، اس میں کچھ مسائل پہلے بھی آئے تھے، ان کو دور کیا گیا، اب بھی اگر آئیں گے تو ان کو بھی دور کر دیا جائے گا۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ کیا یہ ایف بی آر نے یا منسٹری آف فائنانس نے کیا ہے؟ نہیں، میں بڑا رسپیکٹفلی کہوں گا کہ یہ جو پروپوزل تھا یہ نیشنل اسمبلی نے پاس کیا ہے، اور پارلیمنٹ کے وزڈم کو کم از کم میں تو کنٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ پارلیمنٹ نے مناسب سمجھا، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنا پروسیس تھا بجٹ کے پاس ہونے میں، اس میں ہر فورم پہ، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، نیشنل اسمبلی میں، ہر جگہ یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے پاس ہوا ہے۔ اور کل اپنی کنکلوڈنگ سپیچ میں منسٹر صاحب نے، فائنانس منسٹر صاحب نے یہ بھی اس ہاؤس کو یقین دلایا تھا کہ اگر بعد میں بھی یہ کوئی مسئلہ سالو ہو گیا، ساری ریونیو اتھارٹیز مل کے کوئی ورکیبل پروپوزل بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو چینج بھی کر دیں گے۔ یہ جو ہم نے ان پٹ ٹیکس ڈس الاؤ کیا ہے یہ ابھی بھی سبجیکٹ ٹو ریویو ہے، لیکن اس کے لیے پہلے سارے ریونیو اتھارٹیز کو کوئی سسٹم بنانا پڑے گا۔ دوسری بات جو ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیا ہے، یہ پروپوزل فائنانس بل میں تھا، لیکن یہ پروپوزل ود ڈرا ہو گیا ہوا ہے۔ کل جو قانون اسمبلی نے پاس کیا ہے اس میں یہ پروپوزل شامل نہیں ہے، اس کی بجائے ایف بی آر ڈائریکٹلی ان لوگوں سے پہلے ان کے لیے رسپانسبلٹی بنا دی گئی ہے کہ وہ ہر مہینے ایڈوانس ٹیکس خود جمع کروائیں۔ اگر وہ نہیں جمع کروائیں گے تو ایف بی آر ان سے کلیکٹ کرے گا۔ پروونشل ریونیو اتھارٹیز کو اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ جو باتیں تھیں آپ کی پروونسز اور فیڈریشن کے تعلق کے بارے میں، ان میں یہ مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو آپ کی تسلی ہوگی، ہم نے آپ کو گلا دور ہو گیا ہوگا شفقت صاحب ڈاکٹر اقبال کا، میرا خیال ہے جی۔ اچھا شفقت لیکن صاحب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ انہوں نے کہا کہ ٹیچنگ پرابلم ہے کر دیں سے جی۔ اچھا، یہ جو ابھی ہم نے آج ڈسکس کیا، ایک جو ویو پوائنٹ آیا تھا ایف بی آر کا، ایف بی آر نے کہا جی کہ ہم پرو گروتھ کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور جو بھی جہاں بھی ہمیں ایوینیو نظر آ رہے ہیں وہاں پر ہم ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں۔ پرپز یہی ہے کہ وہ ڈاکومنٹیشن کے ذریعے سے ان کو ٹیکس ملایا جائے۔ دوسری طرف سے جو ویو پوائنٹ آیا ہے ہمارے اکانومسٹ کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس کا ہے اس کا جو ایفیکٹ ہے یا انسیڈنس ہے یہ پاس آن ہو جاتا ہے جو عام ٹیکس پیئر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ظاہر ہے کہ یہ دونوں ایشوز ہیں ان کے سامنے۔ تو بات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایشو ہو ان کو اسپاٹ آن کیا جائے، ان کو تاکہ سامنے نظر آئے کہ یہ ایشوز ہیں کیا، تاکہ کل ان کو حل کیا جا سکے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ چلتے چلتے یہ بات کروں کہ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور اللہ کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے، تو ہم جب بھی ہماری جو دعا ہوتی ہے جو ہمارے نصیب میں ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس ہونے کے لیے جو زمین، آسمان، کائنات، پہاڑ سارے بھاگتے ہیں کہ اس کی جو دعا ہے اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو اس قبولیت کا یہ شاید وقت ہو کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خطے سے جو ہے وہ امن پیدا کر، اس میں سکون پیدا کر، صبر کا جو ہے وہ مادہ پیدا کر کہ ہم سارے مل جل کر بھائیوں کی طرف اس ملک میں رہ سکیں۔ شفقت صاحب، آپ نے جس ذات پاک کی ذکر کیا ہے کن فیکون، وہ تو اللہ پاک تو ہر انسان کے لیے، ہر بندے کے لیے، ہر زیرو کے لیے جو ہے وہ رحم کا ایک فیکٹر رکھتا ہے، نہایت رحیم اور کریم ہے۔ لیکن مسئلہ تو ہمارے حکمرانوں کا ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں، ان کے اختیار میں ہے کہ سب کچھ بہتر ہو جائے، لیکن وہ چاہتے ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے ان کی۔ ناظرین، ہم نے بات کی آج پروگرام میں ٹیکسوں کے اصلاحات کے اوپر کہ ٹیکس کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اصلاحات کی بہت ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ٹیکس لا ہیں ان پر بھی سختی سے عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ پروگرام سے شازیہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔